السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو آج ہم بات کرتے ہیں پاکی کے بارے میں۔ پاکی دو قسم پر ہے دوستو، ایک ہوتی ہے ظاہری پاکی اور ایک ہوتی ہے باطنی پاکی۔ ظاہری پاکی بھی ضروری ہے اور باطنی پاکی بھی ضروری ہے۔ ظاہری پاکی نہ ہو تو دوستو عبادت جتنے بھی اللہ کے فرائض ہیں وہ ان میں جیسے نماز پڑھنا تو وہ ہمارے قابل قبول نہیں، تو اس کے لیے ظاہری پاکی بھی ضروری ہے۔ اور باطنی پاکی دوستو جو اندر پاک ہو تو وہ بھی ضروری ہے، جب تک اندر انسان کا نہیں بنتا، پاک نہیں ہوتا تو اس وقت تک دوستو انسان کی اصلاح نہیں ہوتی۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ظاہری پاکی کے بارے میں۔ دوستو ظاہری پاکی بھی بہت ضروری ہے۔ تو ظاہری پاکی کے دوستو تین بہت بڑے فائدے ہیں۔ ظاہری پاکی سے مراد دوستو یہ ہے کہ انسان ہر وقت پاک رہے۔ پاک رہنے سے مراد یعنی انسان ہر وقت باوضو رہے۔ تو دوستو باوضو رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہر وقت باوضو رہتا ہے اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام ہے دوستو۔ تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو دوستو باوضو رہنے کے تین بہت بڑے فائدے ہیں۔ اگر آپ مکمل اس ویڈیو کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ دوستو فائدہ ہوگا۔ تو باوضو رہنے کے تین بہت بڑے فائدے ہیں، لیکن ان فائدوں سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ باوضو رہنے کے بارے میں اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو چنانچہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے گھر میں رزق کی تنگی کا عذر بیان کیا، یا رسول اللہ میرے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تو ہر وقت باوضو رہا کر، اللہ تعالیٰ تجھ پر رزق کے دہانے کھول دے گا۔ تو جو بندہ ہر وقت باوضو رہے گا دوستو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دہانے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے دروازہ، ایک ہوتا ہے بڑا دروازہ، اللہ رزق کے بہت دروازے کھول دے گا۔ اور جو ہر وقت باوضو رہے گا اللہ کی مدد دوستو اس کے ساتھ رہے گی۔ اور دوسری یہ کہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جبریل امین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے پاؤں کی چلنے کی آواز سنائی دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل ہم سے پہلے یہاں کون آ گیا؟ تو آپ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ سے پہلے تو یہاں کوئی نہیں آیا، لیکن یہ آپ کے خادم، آپ کے غلام جو ہیں حضرت بلال حبشی وہ زمین پر چل رہے ہیں، لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ عرش پر سنائی دے رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آ کر پوچھا کہ بلال کون سا عمل ایسا ہے کہ آپ کے قدموں کی آواز اللہ تعالیٰ میں نے عرشوں پر سنی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا، یا رسول اللہ یہ ہے کہ میرا ایک ایسا عمل ہے کہ میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ فرمایا وہ کون سا عمل ہے؟ تو پھر حضرت بلال رضی اللہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک بات تو یہ ہے کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں اسی وقت وضو نیا بنا لیتا ہوں، اور وضو نیا بنانے کے بعد پھر میں 2 رکعت صلاۃ الوضو، یہ 2 رکعت وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الوضو کے پڑھ لی، تو یہ میرا عمل جو ہے یہ کبھی مجھ سے چھوٹتا نہیں۔ فرمایا یہی وجہ ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ زمین پر چلتے ہیں اور آپ کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ عرشوں پر سنائی دیتی ہے۔ تو اس طرح دوستو جو بندہ پاک رہتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ اس طرح ہوتی ہے۔ تو 3 بڑے فائدے ہیں دوستو وضو کو ہر وقت باوضو رہنے کے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں کہ جو ہر وقت باوضو رہتا ہے، اس پر شیطان کا دوستو حملہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ کسی وقت بھی وساوس جو ہے وہ شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، طبیعت کے اندر دوستو گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو اس وقت انسان دوستو جب بھی وساوس پیدا ہوں دل کے اندر
اور طبیعت کے اندر دوستو گناہ کے جذبات پیدا ہوں تو انسان دوستو اٹھ کر وضو کر لے، تو اس وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اٹھنے والے وساوس سے بھی حفاظت فرمائیں گے، اور جو گناہ کے جذبات دل میں پیدا ہو رہے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ ان کو ختم فرما دیں گے وضو کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا بھی اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاک فرما دیتے ہیں ظاہری وضو کرنے سے۔ اس طرح آتا ہے نا، جس طرح کہ جب انسان کو غصہ آ جائے تو انسان اگر بیٹھا ہے، بیٹھنے کی حالت میں غصہ آ جائے تو کھڑا ہو جائے، تو اور اگر کوئی کھڑا ہے اس کو کھڑے ہونے کی حالت میں غصہ آ جائے تو دوستوں وہ بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، اور کھڑا ہے تو چل پڑے۔ دوستو اسی طرح اس طرح کرنے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غصہ زائل ہو جاتا ہے اور انسان کا غصہ ختم ہو جاتا ہے، کہ ایک کھڑے ہوئے آدمی کو غصہ آیا وہ چل پڑے تو جگہ بدلنے سے غصے کے اندر فرق پڑ جاتا ہے۔ اس طرح بیٹھا ہوا تھا کھڑا ہو گیا تو تب بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دوستو انسان کے جسم کے اندر اگر وساوس پیدا ہوں، دل کے اندر دماغ کے اندر وساوس پیدا ہوں، یا پھر دل کے اندر گناہ کے جذبات پیدا ہوں، تو انسان فوری طور پر پاکی حاصل کر لے، وضو کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سارے کے سارے وساوس کو بھی دور فرما دیں گے، اور جو ہے وہ گناہ کے جو جذبات دل میں اٹھ رہے ہیں دوستو وہ نم پڑ جائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے دوستو۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے کہ الوضو صلاح المؤمن، وضو تو مومن کا اسلحہ ہے، کہ جس کے پاس اسلحے ہونے کا کیا مطلب دوستو، کہ جس کے پاس اسلحہ ہوتا ہے کوئی بھی دشمن اس کے قریب نہیں آتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھ پر وار نہ کر دے، مجھے نقصان نہ پہنچا دے، تو دشمن اس سے ڈرتا ہے دوستو۔ تو اسی طرح وضو جو ہے یہ مومن کا اسلحہ ہے، کہ اس کی وجہ سے شیطان مومن سے دور رہتا ہے، تو یہ شیطان کے مقابلے میں یہ ہتھیار ہے۔ تو اس لیے ہر وقت دوستو ہم کوشش کریں کہ باوضو رہنے کی کوشش کریں۔ دوسرا فائدہ دوستو باوضو رہنے کا یہ ہے کہ نماز اور عبادات کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے، نماز کے اندر بھی آسانی، اور جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر بھی دوستو یہ ساری کی ساری باتیں کرنا آسان ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ دوستو کتنے ایسی نمازیں ہیں انسان کی اس وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں کہ جی میرا وضو نہیں ہے، میں ابھی اٹھوں گا وضو کروں گا، وضو کے بعد پھر نماز کے لیے کھڑا ہوں گا، تو پھر یہ کتنا وقت لگے گا، ابھی میں میٹنگ میں ہوں، ابھی میں مصروف بیٹھوں، ابھی میرے مہمان آئے ہوئے ہیں تو میں ابھی وضو کروں۔ تو کتنے مواقع ایسے ہیں کہ ان میں وضو کی وجہ سے انسان نماز کو ضائع کر دیتا ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور جب وضو ہو تو دوستو وضو ہوگا تو پھر انسان میٹنگ میں بھی بیٹھا ہو تو کہتا ہے جی 5 منٹ کے لیے رکنا، میں نماز پڑھ لوں اور پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ اب وضو اس کے پاس ہے تو دوستو نماز بآسان ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر دوستو ہر وقت انسان کے پاس وضو ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، بہت ساری عبادات ایسی ہیں کہ انسان وضو کے بغیر نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس کا ہر وقت وضو موجود ہے تو اس کی برکت سے دوستو، وضو رہنے کی برکت سے ان عبادات کے اندر انسان قدم رکھ سکتا ہے، اور وہ عبادات کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوستو باوضو رہنے سے نماز اور جتنی بھی عبادات ہیں ان کو کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ہم باوضو رہیں۔ اور تیسرا بڑا فائدہ دوستو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کما تعیشون تموتون، جس طرح تم زندگی گزارتے ہو ویسے ہی تم کو موت آئے گی۔ تو جو بندہ ہر وقت باوضو رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی وضو کی حالت میں عطا فرمائیں گے۔ تو جس کو وضو کی حالت میں کہ اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے تو وہ پاکی کی حالت میں اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ تو دوستو پاکی کی حالت میں اللہ کے ہاں پیش ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دوستو یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی رفع حاجت کرتے تو فوراً وہاں پاکی حاصل کرتے، استنجا کرتے، اس کے بعد تیمم فرما لیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اتنا یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کے ہاں اس حالت میں پیش ہونا چاہتا ہوں کہ میں پاک ہوں،
یعنی اللہ کے ہاں جب میں پیش ہوں تو میں پاکی کی حالت میں پیش ہوں۔ تو دوستو پاک رہنا، باوضو رہنا یہ بہت ضروری ہے، تو اس سے بہت سارے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑا آج جو ہمارا المیہ یہ ہے کہ رزق کی کمی، رزق میں برکت نہیں دوستو، رزق میں جو ہے وہ ہمارا رزق کے مسائل کا مسئلہ ہے دوستو، کہ رزق میں کمی ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، تو آج اگر ہم باوضو ہر وقت رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری رزق میں برکتیں ڈال دیں۔ دوستو باوضو رہنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، کوئی دنیا کے اندر کام ایسا نہیں کہ جو مشکل ہو اور انسان اس کو کر نہ سکے۔ اگر انسان چاہے تو پہاڑوں کو توڑ سکتا ہے دوستو، اور اگر نہ چاہے تو پھر تنکے کو یعنی ہلانا بھی اور تنکے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف عادت ڈالنے کی ضرورت ہے دوستو۔ جب ہم پہلے کوشش کریں کہ ہم آدھا گھنٹہ باوضو رہیں، پھر اس کے بعد گھنٹہ باوضو رہیں، پھر اس کے بعد 1.5 گھنٹے کی عادت ڈالیں، تو ایک وقت آئے گا کہ انسان 5 گھنٹے باوضو رہ سکتا ہے۔ جن حضرات کی عادت بن جاتی ہے تو ان کے لیے دوستو باوضو رہنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے جب ہم اس کی عادت ڈال لیں گے کہ جب بھی ہمارا اس کا ایک آسان سا مسئلہ ہے کہ جب بھی وضو ٹوٹے انسان نیا وضو کر لے، جب بھی وضو ٹوٹے انسان نیا وضو کر لے۔ تو جب دوستو نیا وضو کیا کرے گا، اپنی عادت بنا لے گا، تو پھر آہستہ آہستہ یہ وضو کا خیال بھی رکھے گا، تو اس سے بہت سارے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان مردود سے ہماری حفاظت فرمائے گی۔ آج شیطان نے ہمیں دین سے، اللہ سے، اللہ کے رسول کی زندگی سے، قرآن سے، ذکر سے، کتنی عبادات ایسی ہیں کہ جن سے آج ہمیں شیطان مردود نے دور کر رکھا ہے۔ تو جب شیطان کا مسئلہ حل ہو گیا تو دوستو سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں کہ اللہ مجھے ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما، اور دوستو اس کی مشق بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور انسان